اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ آیات میں، گزشتہ اسباق میں آپ احباب کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں سورہ فاتحہ کی 6 اور 7ویں آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک یہ مکمل 15 آیتیں ہیں۔ ان 15 آیتوں میں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ نافرمانی 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو کھلم کھلا نافرمانی، اور دوسرے پوشیدہ طریقے سے نافرمانی۔ جن لوگوں نے کھلم کھلا نافرمانی کی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور کھل کر مخالفت کی، ان کو سورہ بقرہ کی اس 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں۔ اس کے بعد 13 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے پوشیدہ طریقے سے اسلام کی مخالفت کی، ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان بتائے لیکن باطن سے، اندر سے اسلام کی مخالفت اور اسلام کی دشمنی دلوں میں چھپائے رکھے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں ان نافرمانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے توحید و رسالت کا انکار کیا۔ تو آیت کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، نافرمان ہو چکے، برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ میں صاف طور سے واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ یہ نافرمان لوگ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں، اپنی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں اور اتنے حدود تجاوز کر چکے ہیں کہ اب ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، آپ چاہے ان کو جتنا بھی ڈراؤ یا چاہے نہ ڈراؤ، دونوں صورتوں میں یہ حلقہ اسلام میں آنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام اور ایمان کے قریب آنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور کسی بھی صورت میں قبول کرنے والے نہیں ہیں، کہ یہ لوگ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں، اپنی نافرمانی میں اس درجے آگے بڑھ گئے ہیں کہ حق کی دعوت اب ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ حد درجے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی، اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردے چڑھ گئے۔ محترم و معزز سامعین کرام، واقعتاً جب بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے تو یہ کثرت گناہ آدمی کو نیک توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست جتنی ہوتی ہے دلوں کے اندر،
وہ گناہوں کی نحوست کا اثر آدمی کے عمل پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ دھبا بیٹھتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی تو پھر وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا، تیسرا کیا، تیسرا دھبا، چوتھا کیا، چوتھا دھبا، گناہ کرتے 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 دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، دل غافل ہو جاتے ہیں۔ جب دل غافل ہو جاتے ہیں تو پھر نہ حق کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ حق کی چیزوں کو دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے، نہ سن کر متاثر ہوتا ہے، نہ دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں یہ 3 نعمتیں بڑی اہم ہیں: آنکھوں کی نعمت، کان کی نعمت اور دل کی نعمت۔ آدمی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، کان سے جو سنتا ہے، وہی چیز دلوں میں بیٹھتی ہے۔ جب آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے، کانوں کا سننا غلط ہو جائے تو پھر دل کے اندر آنے والی باتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے دینے کا تذکرہ کیا، یہ 3 چیزیں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ نے یہاں پر یہ 3 چیزوں کے تذکرے کیے۔ تم کو اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں کان عطا فرمائے، اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں دل عطا فرمایا، تاکہ ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو دیکھو، ان کانوں سے اللہ کی قدرت کے، اللہ کی بڑائی کو سنو۔ یہ دیکھنا اور سننا جب ملتا ہے تو پھر محترم و معزز سامعین کرام، دلوں میں اللہ کی بڑائی آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، حق کو سننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ایسی صورت میں دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور یہ دل نافرمانی سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی بھی حق بات کا اثر دلوں پہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے آنکھوں پہ ایسے پردے چڑھا دیے گئے ہیں کہ حق کی بات اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حق سمجھ ہی نہیں سک رہے ہیں۔ یہ چاہے آپ ان کو کتنا سمجھا لو، چاہے آپ ان کو کتنی دعوت دے لو، یہ کبھی حق کے قریب آنے کے نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب نافرمانیاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہ نافرمانیاں حق کی توفیق کو چھین لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس پر اشکال نہ کر سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے کل، کہ اللہ رب العزت نے تو یہ کہہ دیا کہ چاہے تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ آنے والے نہیں ہیں، تو پہلے سے ان کی گمراہی طے ہو چکی ہے، تو لہذا وہ ماخوذ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم و معزز سامعین کرام، ان کی جو یہ گمراہی ہے ان کے عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انہیں سوچنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت دی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، تو انہوں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی دے ماری ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں ان نافرمانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کھل کے نافرمانی کی، توحید و رسالت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹھکرایا، تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پھر حق کی بات ان پر اثر نہیں کرنے لگی، جس کو اللہ رب العزت نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ میں بیان فرمایا، اور ان کے لیے وعید سنائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تو اللہ رب العزت نے
یہ انداز قرآن مقدس میں اپنایا، جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے یہ نعمتوں کا تذکرہ کیا، آنکھوں کی نعمت، کان کی نعمت، دل کی نعمت، جہاں نعمتوں کے چھیننے کا تذکرہ کیا وہاں بھی انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل کی نعمت، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم اس میں فرمایا۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ان تینوں چیزوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی گمراہی کے لیے بھی انہی تین چیزوں کا حصہ ہے۔ اگر آنکھوں کا دیکھنا، کان کا سننا، دل کا سمجھنا غلط ہو جائے تو پھر آدمی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا صحیح ہو جائے تو پھر دلوں میں صحیح باتیں بیٹھتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی 7 آیتیں ہو گئیں۔ اب سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک یہ 13 آیتیں ایسی ہیں، ان آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو لہذا منافقین کون ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں، نفاق سے متعلق انشاءاللہ آگے کی تفصیلات آئندہ کے کل کے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا پکا مومن اور موحد بنائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔